السلام علیکم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ دوستو، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تو ان کو رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کو کوئی حیثیت نہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جن کی اللہ نے اسلام میں بہت بڑی خدمتیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کیا دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط دل انسان کی زندگی میں بھی ایک دن وہ آیا جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی اور آپ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ سارے کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود کی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہی آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا و ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں اپنے لیے ایک مدینہ میں ہی دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا اور جو بھی حدیث و قرآن کی آیتیں نازل ہو شام کو مجھے آ کر بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر حدیث و قرآن کی آیتیں نازل ہوگی وہ شام کو میں تم کو بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا۔ مجھے تو لگا کہ شاید آس میں یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں تو گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ بول دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ دوستو، جیسے ہی آپ کو یہ تو پتہ چلا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹیوں کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تھا، جو بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی اس کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینے کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع کیا تھا نا کہ حضور کی کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آ گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور انہوں میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر سے صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مایوس ہو کر مسجد کے باہر جانے لگے، تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آواز لگائی اور کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین پر کھجور کی پرانی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے انہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سے انداز کی بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور سے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ دوستو شوہر کو 3 طلاق دینے کی اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعیہ دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی تو آپ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھ سے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتوں ہو ہی رہی تھی کہ کچھ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے اپنی بیوی بنا لی۔ اس حدیث کے تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزے رکھنے والی عورت ہے، بلکہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر